كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة لأہلہا. محترم ناظرین، آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ غصہ کا اسلام کے اندر کیا حکم ہے اور ماہرین نفسیات غصہ کے سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رضائے الہی کے لیے غصہ کے گھونٹ کو پی جانے سے بڑھ کر کوئی دوسرا گھونٹ نہیں ہے. حضور نے فرمایا، وہ آدمی طاقتور نہیں جو لوگوں کو دباتا اور مغلوب کرتا ہو، بلکہ وہ آدمی طاقتور ہے جو اپنے نفس کو دبا سکتا ہو اور مغلوب کر سکتا ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو لازم ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. اب ماہر نفسیات نے غصے کے ضمن میں جو تحقیق کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. غصہ معاشرے کی ان بڑی برائیوں میں سے ہے جس سے انسان کی شخصی اور تعمیری بلندی کو زوال آتا ہے. انسان ہمیشہ ان حالات سے دوچار رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعصاب اور حواس کھنچے رہتے ہیں. اس کی یادداشت بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی. غصہ دراصل حواس اور اعصاب کا ترجمان ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس آدمی میں قوت برداشت کم اور قوت فیصلہ میں عجلت ہے، حتیٰ کہ یہ آدمی نادم اور پشیمانی کے حالات سے ہر وقت دوچار رہتا ہے. غصہ غارت گر حیات ہے. مسلمانوں کو حکم ہے کہ غصہ آ جائے اور کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو تو پانی پی لو. یوگا کے ماہرین کے مطابق غصہ اور لالچ سے جیون شکتی، زندگی کی قوت بھسم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. بڑی بوڑھیا دودھ پلاتی ماؤں کو غصے اور غم کی حالت میں بچے کو اپنا دودھ پلانے سے منع کرتی ہے کیونکہ اس سے بچے کی زندگی خطرے میں رہتی ہے. ڈیوک یونیورسٹی امریکہ کے ایک سائنسداں ڈاکٹر ریڈ فورڈ بی ولیمز کے مطابق غصے اور بغض کینہ رکھنے والے افراد جلد مر جاتے ہیں. ان کے مطابق اس سے انسانی دل کو وہی نقصان پہنچتا ہے جو تمباکو نوشی اور ہائی بلڈ پریشر سے پہنچتا ہے. امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے سائنسی ادیبوں کے سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ وقت سے پہلے محض بغض اور کینے کے جذبات کی شدت کی وجہ سے چل بستے ہیں. غصہ اور بغض قلبی دوروں کے اہم اسباب میں سے ایک ہے، یعنی ہارٹ اٹیک کے کارنوں میں سے ایک بڑا کارن ہے. اسی طرح حرص اور طمع میں مبتلا بے چین و بے صبر افراد بھی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تمناؤں اور آرزوؤں کے ہاتھوں اپنی شمع زندگی کو گل کر لیتے ہیں. ان کے برخلاف جو لوگ اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتے ہیں اور ان کے مزاج میں برداشت، شگفتگی، قناعت اور صبر و شکر کا مادہ ہے، زندگی کے حالات کا مقابلہ بہتر طور پہ کرتے ہیں. ماہرین نے غصہ ور، اعصاب زدہ، بے چین اور ضرورت سے زیادہ آرزو مند افراد کو زمرہ الف اور بردبار، حلیم اور صابر و شاکر لوگوں کو زمرہ با میں تقسیم کیا ہے. وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمرہ الف سے تعلق رکھنے والے افراد عام طور پر امراض قلب کی زد میں رہتے ہیں اور انہی کو کولیسٹرول کی زیادتی، سگریٹ نوشی اور ہائی بلڈ پریشر ہی کی طرح دورہ قلب یعنی ہارٹ اٹیک کا خطرہ لاحق رہتا ہے. ڈاکٹر ولیمز کے خیال میں امریکہ کی نصف آبادی کا تعلق زمرہ الف سے ہے. اس قسم کے لوگوں کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا تدارک نفسیاتی تدابیر سے زیادہ ممکن اور آسان ہوگا. شمالی کیرولینا کے ڈیوک یونیورسٹی کے ان 335 ماہرین قلب نے جنہوں نے 25 سال قبل میڈیکل کے طلبہ کی حیثیت سے جو میڈیکل ٹیسٹ لیے تھے، دریافت کیا کہ بغض و عناد رکھنے والے افراد میں سے 3% کی موت واقع ہوئی. یہ وہ لوگ تھے جن میں یہ جذبہ اوروں کے مقابلے 50%
کم تھا، جبکہ دیگر اسباب کے علاوہ ایسے شدید جذبات والوں میں موت کی شرح 15% ریکارڈ کی گئی۔ اس یونیورسٹی کے میڈیکل سینٹر میں ہونے والی 7 سالہ تحقیق کے مطابق اور کینہ رکھنے والوں کی موت شریانوں کی خرابیوں کی وجہ سے واقع ہوئی، ان میں موت کے دیگر اسباب شامل نہیں ہیں۔ اگرچہ ڈاکٹر ولیمز بغض اور کینہ کی وجہ سے ہلاکتوں کی بالکل ٹھیک شرح کے تعین سے قاصر ہیں، تاہم ان کے مطابق اس میں دوسرے لوگوں پر عدم اعتماد، غصہ، معمولی باتوں پر برافروختہ ہونا اور بات بات پر ناک بھوں چڑھانا جیسی عادات کا بڑا دخل ہے۔ ایسے لوگ جب بھی ان کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے امراض قلب میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان میں ہارمونی توازن تیزی سے بگڑنے لگتا ہے، جبکہ گروپ با سے تعلق رکھنے والے افراد میں یہ بات نہیں ہوتی۔ مزید تحقیق اور قطعی نتائج کی نشاندہی تک ماہرین کے مشورے کے مطابق یہی مناسب ہے کہ امراض قلب سے بچاؤ کی دیگر تدابیر کے ساتھ خود کو کینے، حسد، بغض، دشمنی اور غصے جیسی منفی و مضر عادات سے دور رکھا جائے۔ تو محترم ناظرین، اس پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جیسا کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم غصہ سے بچیں، غصہ آ جائے تو ہم کوشش کریں کہ ہم غصہ پر قابو پا لیں۔ اس کے صرف یہ نہیں کہ ایسا نہیں کرنے سے انسان کو دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بلکہ انسان کو خود اپنے صحت کے اوپر بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ مضمون کے اندر ماہرین نفسیات کے خلاصے کو پڑھ کر کے سنایا گیا۔ اس لیے ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم سب غصہ سے بچیں اور جہاں تک ہو سکے خوش و خرم ہو کر کے زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور ہم سب کو خوشحالی والی زندگی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔